السلام علیکم. ہم اس وقت محسن ملت کی مرکز کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور محسن ملت کو 1 سال ہو گیا ہم سے بچھڑے ہوئے اور ان کی یہ پہلی برسی ہے. آج ادھر عبداللہ رضوانی صاحب کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں. آغا صاحب بہت شکریہ, آپ بہت مہربانی. جی 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 آپ سے ہمارا ایک سوال ہے کہ محسن ملت کی کمی کو تو ویسے پوری ملت نے بڑا محسوس کیا, لیکن ایز اے روحانی آپ نے اس سال کو کیسا محسوس کیا کہ ان کی کمی کو مدارس کے جو استاد پرنسپل ہیں انہوں نے کیسا محسوس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, محسن ملت کی اس دنیا سے جانے کے بعد پوری قوم یتیم ہو گئی ہے, اور بالاخص علماء کرام. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ محسن ملت جس کا لقب الحمدللہ نام کے ساتھ محسن ملت لقب ملا ہے, جس نے پورے پاکستان کے مدارس کے حوالے سے, علماء کے حوالے سے میں ایک جملہ کہہ دوں تو شاید بیجا نہ ہو کہ محسن ملت کے جانے کے بعد اسلام آباد میں آنا ایسا لگا جیسے تاریکی ہو گئی ہے. کوئی بھی آ جاتا, چاہے مدارس کا کوئی عالم آ جاتا, کوئی حوزے کا آ جاتا, کوئی خطیب آ جاتا, اور محسن ملت ہر ایک کے ساتھ اس طرح محبت کرتے تھے جیسے وہ سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتا ہے. الحمدللہ محسن ملت کے ساتھ میرا کوئی 7-8 سال کا ساتھ رہا, اور میں شیخ صاحب کی اطاعت سمجھے, حکم کی فرماندردی کرتے ہوئے 7 سال مدرسہ مرکز اہل بیت مانسرہ میں خدمات انجام دی. اور الحمدللہ شیخ صاحب کی خدمات اتنی عیاں ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. اب بھی بہت سی خدمات ایسی ہے جو لوگ اس سے شاید لوگ آگاہ نہیں رکھتے ہیں جتنا الحمدللہ مجھے 7-8 سال شیخ صاحب کے ہمراہ رہنے کی سعادت نصیب ہوئی. الحمدللہ مانسرہ جیسے اس علاقے میں جہاں مکتب اہل بیت کے ماننے والے نہ ہونے کے برابر تھے, آج الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ وہاں پر مکتب اہل بیت سے وابستہ ہو گئے. اور سادات کے حوالے سے شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو, مانسرہ, کاغان, نارا میں سادات کی بہت بڑی تعداد ہے. وہ سب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن شیخ صاحب کی خدمات وہاں پر ادارے بنائے ہیں, مساجد بنائی ہے, امام بارگاہ بنائے ہیں, جس کی وجہ سے الحمدللہ خدمات بہت زیادہ ہیں. بہت سے لوگ اس در کی طرف آ رہے, در اہل بیت کی طرف. لوگ کہتے ہیں سادات, ہمیں تو آج تک پتہ نہیں تھا کہ ہم کس امام کی اولاد میں سے ہیں. ہم جب پوچھتے تھے آپ سید ہو, کہتے ہم سید, ہم کہتے کس امام کی ہو, کہتے امام کیا ہوتا ہے. جب ہم ان کو بتا دیتے کہ یہ امام ان کی اولاد میں سے, آپ امام علی النقی کی اولاد ہے, امام زین العابدین کی اولاد ہے, پھر ان کو یہ پہلی خبر ان کو ملتی تھی, پھر وہ اس راستے پر آنے لگے. آج بھی دیکھیں الحمدللہ شیخ صاحب کی خدمات, کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی میدان نہیں جہاں شیخ صاحب نے خدمات انجام نہیں دی. اور تعلیمی طور پر, میڈیکل طور پر سب کے سامان آیا ہے. میں کہوں گا بر صغیر میں گزشتہ 200 سال میں جتنی خدمات محسن ملت کی ہے, اور یہ میں یہاں سے اس چینل کے ذریعے سے بیان کروں کہ شاید ہی کسی کی خدمات ہو. ہاں, بہت سے لوگوں نے مدارس بنائے, بہت سے لوگوں نے ادارے بنائے, لیکن شیخ صاحب کا یہ عجیب اللہ کا ان پر کرم تھا کہ شاید کوئی ادارہ نہیں رہا جس پر شیخ صاحب نے کام نہیں کیا ہے. اور ہمیں بھی بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا. اور یہ سب ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلا دوں, یہ سب ان کے اہل بیت سے مودت اور محبت
اور خصوصاً خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جس ادارے میں ہم بیٹھے اس کا نام بھی بی بی کے ساتھ وابستہ کر کے، اس لیے کہ قرآن کا اعلان اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، قرآن کی دوسری آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے رسول ہم آپ کو ایک چیز دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو قرآن کا اعلان آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کوثر آپ کے سامنے ہے جو بیوی سے مودت اور محبت کی بڑی نشانی ہے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، قاسم جعفری ہدایت ٹی وی سے گزارش کر رہا ہے۔ سامعین محترم، آج کا دن کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ محسن ملت مفسر قرآن حضرت آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی نور اللہ مرکزہ اس دنیا سے جب گئے تو 1 سال بیت چکا ہے، اور علماء کا جمع غفیر محسن ملت کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ عوام بھی بہت بڑی تعداد میں تشریف لا رہی ہے۔ 1 سال میں جو مدارس دینیہ میں حاجی آغا کی جدائی کو محسوس کیا گیا، وہ ایک عجیب کیفیت تھی، اور اس کیفیت میں حاجی آغا کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا اور ان کی خدمات کو روز روشن کی طرح عیاں کیا گیا، اور بتلایا گیا کہ وہ ایک اپنی ذات میں مکمل ادارہ تھے، اور توکل علی اللہ پہ وہ ایک مرد مومن اور مرد کوہ بحراں تھے، جس ہستی اور شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنا ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں۔ جتنی ان کی خدمات ہیں اور جتنے انہوں نے کام کیے، جتنے انہوں نے ادارے بنائے، جتنی ان کی تحریریں ہیں، جتنا ان کا ترجمہ اور تفسیر قرآن ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو بالاخص مدارس دینیہ کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خدمات کو اس انداز میں آگے پھیلایا جائے کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ باقی رہیں گی۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم ربانی کی جو موت ہوتی ہے وہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے، ان کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات ان کے فرزندان کو جو ہے وہ سلامت رکھے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور یہ ادارے اسی طرح چلتے رہیں، اور ایسی شخصیات نابغہ روزگار ہوتی ہیں جو بہت دنیا میں کم ہوتی ہیں۔ یقیناً انہی میں سے ایک شخصیت جناب علامہ مفسر قرآن حضرت آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی کی ہے۔ میں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خالق کائنات قبلہ کے درجات انشاءاللہ عالی ہیں، متعالی فرمائے، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عظیم نے یہ جو نعمت عظیم پاکستان کو عطا کی تھی حضرت آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی کی شکل میں، ان کے وجود کی برکات جو ہیں وہ مختلف میدانوں میں بہت زیادہ سی ہیں اور بہت زیادہ مشاہد ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ حوزات علمیہ یہ ان کی وجود کی برکات ہے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے جامعۃ الکوثر ہے اور باقی مدارس ہیں، تو آپ کے جانے سے چلے جانے سے جو حوزات علمیہ تمام کے تمام، نہ صرف وہ حوزات جو آپ نے تاسیس فرمائے بلکہ تمام کے تمام حوزات علمیہ جو ہیں وہ ایک ایسے ہے جیسے ایک سرپرست سے جو ہے وہ خالی ہو گئے ہیں، اور ایک سرپرست دنیا سے چلا گیا ہے۔ جو تمام حوزات اور باقی جو جتنے بھی منصوبے جاری ہیں، پروجیکٹ جاری ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا ہے، جو کہ روایات میں بھی یہ وارد ہے کہ ایک عالم جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو سلم فی الدین سلمۃ لا یسدھا شیء، کہ دین میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے کہ جس کو بھرنا ممکن نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کی جائے گزین نہیں ہو سکتی ہے۔ تو شیخ صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ خداوند عظیم انشاءاللہ ان کے یہ جو جتنے بھی پروگرام جاری ہیں ان کے وجود کی برکات انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہیں، اور خدا ان کی مغفرت فرمائے اور جوار معصومین میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔
آج شیخ علامہ محسن نجفی صاحب کی جو پہلی برسی ہے، اس موقع پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صدیوں میں اس طرح کا ایک ملت کا محسن پیدا ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیقات عطا کی ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق رہا اور اب بھی اس جامعہ کے ساتھ تعلق ہے۔ شیخ محسن نجفی صاحب کو ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت تھے کہ ان کو چند منٹ میں یا ان کے متعلق بات کرنا جو ہے وہ بالکل سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے۔ کہاں سے انہوں نے شروع کیا، ایک ایسے بیس سے جہاں پہ کوئی ان کا کوئی سالڈ بیس نہیں تھا، لیکن ان کے ذہن میں، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اسلام کی اور دین کی خدمت کریں، اور اس طرح سے اپنے گھر سے جانور اور بکریاں چراتے اور وہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی والدہ کو آ کے کہا کہ میں مدرسے میں جانا چاہوں گا اور میں تعلیم دین کی حاصل کرنا چاہوں گا۔ وہاں سے جو سفر انہوں نے طے کیا، یعنی عراقی جو مرجعز ہیں ان کے کہنے کے مطابق 80 مرجعز کے برابر صرف شیخ محسن نجفی اکیلے جو ہیں وہ ان کی ذات ہے۔ انہوں نے نہ صرف قرآن کی تفسیر پہ، جو کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے، اس پہ عمل کیا، اور مرجعز کے برابر کی ان کے علم کے مطابق انہوں نے وہ تفسیر پیش کی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو رفاہی کام کیے ہیں مختلف علاقوں میں اور امت مسلمہ کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کے ہیں۔ اس میں انہوں نے اسکول سسٹمز، اس میں انہوں نے ہاسپٹلز، اس میں انہوں نے جتنے بھی رفاہی کام تھے ان کو جس طرح سے انجام دیا ہے اکیلے، اور یعنی کبھی انہوں نے اس چیز کو کبھی شو آف نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے اور بہت ہی دل جمعی سے انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وہ بہت زیادہ قریب تھے، اور ان کی توسل سے جو چیز انہوں نے سوچی ہے علامہ محسن نجفی نے، وہ بی بی نے ان کے مسائل حل کیے ہیں، اور کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے پوری دنیا میں انٹرنیشنلی اور اسپیشلی پاکستان میں جو انہوں نے امت مسلمہ کے لیے جو کام کیے ہیں، اور بچوں کی تعلیم، غریبوں کا دیکھ بھال، اسی طرح سے لوگوں کے لیے رہائش کا بندوبست، اور کئی گھر بنائے سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی کمیونٹی جو ہے وہ بغیر کسی اجرت کے ان جگہ پہ پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اپنے بچوں کو بڑا کر رہی ہے۔ تو یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ایک ہستی کے لیے کرنا ناممکن تھا، مگر اللہ نے اور جناب سیدہ زہرا نے ان کی مدد کی اور انہوں نے یہ چیزیں اچیو کی ہیں۔ آج وہ ہمیں نہیں ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہمیں ان کا شعور نہیں۔ اب اس شہادت کو ہم ان کے اوپر کیسے منطبق کرتے ہیں؟ تو معصومین کا قول ہے کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، آل محمد کی محبت میں جو مر جائے وہ شہید ہے۔ اور یہ تو آل محمد کے بہت قریب تھے، صرف محبت ہی نہیں تھی بلکہ مودت کے درجے پہ فائز تھے، اور اسی وجہ سے ان کی موت کو، ان کے انتقال کو ایک شہادت کا درجہ معصومین کے قول کے مطابق دیا جاتا ہے، اور وہ زندہ ہیں۔ آئی ایم شور کہ آج وہ اس برسی کے موقع پہ بھی یہاں ان کی روح ہوگی، اور آپ سب کو ہمیں دیکھ کے ان کی روح خوش ہوگی، اور وہ ہمیں دعائیں بھی دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے راستے پہ، ان کے عشیر کے مطابق اگر ہم کام کر سکیں تو اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اور بی بی کے صدقے میں ہمیں بھی اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم امت مسلمہ کی خدمت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم شیخ حضرت آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی برسی کی مناسبت سے آپ سب کے خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی فریاد اور التجا ہے کہ مرحوم اور مغفور کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ یقیناً کسی بھی سسٹم میں جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور جو افراد اس سسٹم کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کا اہم رول ہوتا ہے، ان کے فقدان پر وہی سسٹم ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اس سسٹم میں جو افراد موجود ہوتے ہیں وہ زیادہ احساس کرتے ہیں ہر خلا اور ہر اس مشکل اور پریشانی کو۔
مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا تجربہ، ان کا اخلاص، اور ملک بھر میں مرحوم کے اپنے جو مدارس تھے اس سے ہٹ کر پورے ملک میں جتنے بھی حوزہائے علمیہ ہیں ان کی نگرانی اور ان پر نظارت، اور ان کا جو سلیبس تھا شاگردوں کی تربیت کے حوالے سے، مدارس کو بہتر انداز میں چلانے کے حوالے سے مرحوم شیخ کا بہت اہم رول تھا۔ یقینی بات ہے کہ جتنے ہمارے حوزہائے علمیہ کے بزرگ علماء ہیں، اہم شخصیات ہیں، انہوں نے اس خلا کو بہت ہی احساس کیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آیت اور نشانی اٹھا لیتا ہے تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت کو اس کے جائے گزین کر دیتا ہے۔ مرحوم شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس بابرکت عمر اور اس عرصہ دراز میں ایسے شاگردوں کی تربیت فرمائی تھی کہ الحمدللہ شیخ محسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے کمی کو اگرچہ احساس کیا ہے، لیکن ان کی شاگردوں کی تربیت کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ شیخ صاحب کے جو اہداف تھے، شیخ صاحب کے جو مقاصد تھے، ان پر اترنے والے، ان کے مقاصد کو پورا کرنے والے شاگردوں کی تربیت کی ہوئی ہے۔ آج الحمدللہ یہ جامعہ اور اس سے ملحقہ جتنے جامعات اور مدارس ہیں وہ سب شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے فرزندان بنا ہوئے احسن ان کو ادارہ فرما رہے ہیں۔ ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے دست دعا ہیں کہ پوری ملت کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمارے جو بزرگ علماء من جملہ شیخ محسن رحمۃ اللہ علیہ کے جو اہداف ہیں، جو اغراض اور مقاصد تھے، جو اطاعت الہی اور امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے راستے میں یہ سب شیخ صاحب کے اغراض اور مقاصد تھے، ان کو مکمل کرنے اور ان میں حصہ ڈالنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء زندہ ہے جب تک زمانہ ہے۔ اس طرح علماء کی زندگی اسی طرح سے یہ آج ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے۔ یہاں ایک سال گزرنے کے باوجود بھی گویا کہ شیخ صاحب یہاں پر موجود ہو، خود نے بلایا ہو، اس طرح سے لوگ ایک سال کے بعد بھی اسے جذبے کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں گویا کہ شیخ سے ملاقات کے لیے اس طرح سے۔ لیکن اصل میں ہم دیکھا جائے تو یہ ایک سال کے اندر شیخ کی کمی کے جو محسوس ہوگا ہم نے معاشرے کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر، وہ بہت کمی محسوس ہو گیا۔ 2-3 جگہوں پر، بہت سی جگہوں پر ہم علماء کے پاس بیٹھتے تھے، میں بار بار یہ ذکر کرتا رہا، جب بھی مذہب پر، جب ہمارے عقیدے پر، دین پر کوئی بات آ جاتی، شیخ صاحب فوراً بلاتے تھے لوگوں کو اور فوراً بلا کر وہاں کانفرنس کرتے، سیمینار کرتے تھے، یہ دور کر دیتے تھے۔ ابھی اسی سال کے اندر بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، ابھی یہ پارچنار کا واقعہ ہے، شام کا واقعہ ہے۔ اس طرح سے میں نے جہاں کہیں بھی دیکھا تو کسی بھی جہاں کسی جگہ پر علماء ایک سیٹ پہ بیٹھ کے سب کے سب ساتھ بیٹھ کے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آج کل بہت وہ کمی محسوس کر رہے ہیں۔ وہاں پر ایک سال میں کئی دفعہ میں خود بھی علماء کے ساتھ یہ میں نے ذکر کیا، دیکھو اگر شیخ صاحب ہوتے تو ہمارے اسی وقت یہ ہمارے پریشانی دور ہو جاتے ہیں۔ ابھی اتنے پریشانی ہے پاکستان کے اندر، ہر جگہوں پر ہمارے اوپر پارچنار میں اس طرح ظلم ہو رہے ہیں، ہر جگہوں پر ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ایسے عالم شیخ کی جگہ پر ہو کہ سب کو بلائیں اور سب آ جائیں اور آواز اٹھائیں مذہب کے لیے، عقیدے کے لیے، دین کے لیے، وہ انتہائی کمی محسوس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان کی جو نیکی ہے، ان کی جو خدمات ہے، اس کے بدلے میں آج ہم دیکھتے ہیں تو یہ پورے لوگ اس کی شکریہ ادا کرنے کے لیے، شیخ صاحب کی تجلیل کے لیے یہاں پر دور دور سے آگے، گویا کہ شیخ صاحب نے بلایا ہو، ڈائریکٹ شیخ صاحب نے خود بلایا ہو اور خود سے ملنے کے لیے یہ اس طرح سے آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مرحومین کی مغفرت فرمائے، پارچنار کی مومنین کی حفاظت فرمائے، شام میں بی بی زینب کے روزے کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو خصوصی طور پہ جو لوگ مساجد سے، مدارس سے منسلک ہیں، انہوں نے ان کی کمی کو کیسا محسوس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس موقع پر جبکہ آج جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ 1 سال ہو گیا اور اس کی کمی کیا محسوس ہوئی، ہم یوں سمجھیں کہ ایسے لگا جیسے کہ ہم لوگ ایک بہت سایہ دار درخت تھا، ہمارے اوپر سے ہٹ گیا اور ہم اس کڑی دھوپ میں جو ہیں اکیلے ہیں۔ الحمدللہ شیخ صاحب کے جو مسامی جمیلہ تھے جو انہوں نے ہمارے لیے اور اس قوم کے لیے کیے، وہ انشاءاللہ تابندہ و پائندہ ہیں، اور ان کے لگائے ہوئے پودے اور ان کے لگائے ہوئے جو ادارے ہیں وہ اس وقت پھل پھول رہے ہیں۔
لیکن وہ ایک ایسی ہمگیر شخصیت تھے جن کی کمی کوئی بندہ پوری کر ہی نہیں سکتا، اور ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جس کی سالوں جس کی ہم کوشش کریں تو وہ پھول نہیں ہو سکتا. لیکن الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو شیخ صاحب نے جو یہاں پہ اپنے پودے لگائے، جو انہوں نے ہماری تربیت کی، اور جس طرح انہوں نے ہمارے لیے وہ ادارے بنائے، ہم اس سے استفادہ کریں اور مومنین کو بھی اس سے زیادہ استفادہ کریں تاکہ اس مشن کو انشاءاللہ جاری اور ساری رکھا جا سکے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک خلا پیدا ہوا ہے جو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس خلا کو پر ان کے برخوردار علامہ انور نجفی صاحب نے ان کی جگہ لی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و نصیحت عطا فرمائے اور اس خلا کو پر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. محسن ملت مفسر قرآن آیت اللہ علامہ شیخ محسن علی نجفی ایک جامع، آفاقی اور ہمگیر شخصیت کی حامل ذات تھے. ان کی کمی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے عامت الناس سے بڑھ کے دینی مراکز میں، دینی مدارس میں، علماء میں، طلباء میں اس کمی کو مسلسل محسوس کیا جا رہا ہے. ایک ایسی ہمگیر شخصیت کہ جنہیں شہید باقر الصدر جیسی ذات، فیلسوف شرق، ان کو علامہ کا لقب دیں، اور آیت اللہ سیستانی جن کو خود آیت اللہ کہہ کے ان سے متعلق بات کریں، اور ان کے تعارف کے لیے خود آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی کی کلمات کے وہ مسلم فقیہ تھے اور ایک ناشناختہ حقیقت تھی. تو بہرحال اس محدود وقت میں کیا عرض کروں، استاد بزرگوار علامہ شیخ محسن نجفی کی کمی مسلسل جیسے جیسے وقت گزرے گا زیادہ محسوس کی جائے گی. ان کی جامعیت ایک طرف جو ان کے علمی کارنامے ہیں، تفسیر میں الدراسات فی العروضیہ جو ان کی فلسفہ میں کتاب ہے، یا باقی امور میں، تحقیقی امور میں، اور جو انہوں نے ملکی سطح پر اسکولوں کا، کالجز کا، دینی مدارس کا جال بچھایا. اب آپ کو وطن عزیز پاکستان میں بڑی سطح پہ یا ان کے شاگرد نظر آئیں گے یا ان کے شاگردوں کے شاگرد نظر آئیں گے. ایسی شخصیت کہ جو ناقابل فراموش ہے، اور آپ کا ذکر اور آپ کی یاد رہتی دنیا اور بہتے پانی تک باقی رہے گی، جاری رہے گی انشاءاللہ. ان کے فیوزات کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. کہ پروردگار ان کے فرزندان کو، ان کے لائق اور عظیم فرزند قبلہ انور علی نجفی صاحب کی جو اپنی مثال آپ ہیں اور بہت علمی شخصیت ہیں، اور باقی جو ان کے تمام شاگردان کے جو ان کے لیے اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمیں انہوں نے ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا اور اسی طرح سے شخصیتوں کو تراشا. یہ خود ان کے لیے زاد راہ ہیں اور ان کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اللہ کریم ان کے درجات بلند اور مزید بلندتر فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت ہم علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کی مرکز کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس محسن ملت کو ہم سے جدا ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، اور ان کی اس کمی کو خصوصی طور پر مدارس اور ان سے متعلقہ جو ادارے ہیں انہوں نے کیسا محسوس کیا، اور اسی سوال کو لے کے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت علامہ انیس اللہ حسنین خان صاحب، جو ان کا تعلق المصطفیٰ یونیورسٹی سے ہے، پاکستان سے. آغا صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جی آغا صاحب، یہ جو سوال ہم نے آپ سے کیا کہ 1 سال کو جو محسن ملت میں خصوصی طور پہ جو ادارے ہیں انہوں نے کیسا ان کی کمی کو کیسا محسوس کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں محسن ملت حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی کے ارتحال اور ان کی برسی کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ خداوند متعال ان کے درجات کو بلندتر فرمائے. یقیناً ویسے تو عمومی طور پر حدیث میں ہے کہ جب عالم دین فوت ہوتا ہے تو ایک رخنہ ایجاد ہوتا ہے، لیکن بطور خاص شیخ صاحب کی شخصیت وہ ہے کہ جن کا جانا بطور عموم پوری قوم کے لیے، پورے اداروں کے لیے، اور بطور خاص مدارس اور مدارس سے وابستہ علماء کرام کے لیے ایک بہت بڑا خلا ہے. ہم ہمیشہ ان سے رہنمائی لیتے تھے. میں جامعۃ المصطفیٰ کے پرنسپل ہونے کے ناطے ان کی خدمت میں جاتا تھا، ان کی شاگردی کا بھی شرف حاصل تھا ہمیں،
اور جتنے بھی علماء کرام مدارس سے مربوط ہیں ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور مدارس کے موضوع پر ان سے رہنمائی لیتے تھے، اور ان کی جو عالمانہ رہنمائی ہوتی تھی وہ مدارس کی ترقی کے لیے، طلاب کی ترقی کے لیے، ان کی علمی ترقی کے لیے، ان کی روحانی اور عملی ترقی کے لیے راہگشا ہوتی تھی۔ اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بہرحال علماء موجود ہیں، لیکن ان کا ایک خاص مقام تھا، اور بطور خاص میں یاد آتا ہے جب بھی ان کے پاس جاتے تھے اور مدارس کی کوئی خبر لے کے جاتے تھے خوش ہوتے تھے کہ کوئی نیا مدرسہ بنا ہے، مدارس آباد ہو رہے ہیں، علماء ترقی کر رہے ہیں۔ ہمیشہ تشویق کرتے تھے، ترغیب دلاتے تھے اور حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ان کا جو دکھایا ہوا راستہ ہے اور ان کی جو چھوڑی ہوئی تعلیمات ہیں سب علماء کرام اس پر عمل کر کے یہ مدارس بھی ترقی کر سکتے ہیں، اور ان کا جو ویژن تھا کہ مذہب اہل بیت اور اہل بیت کے دین کی جو ثقافت ہے اور کلچر ہے وہ دنیا میں رواج پائے۔ انشاءاللہ تعالی شیخ صاحب کا مشن جاری و ساری رہے گا اور مدارس انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ علی طاہری، جامع مسجد سکینہ نیو کراچی کا پیش نماز۔ آج محسن ملت شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ کی برسی کی مناسبت سے شرکت کے لیے آیا ہوں، اور کہنے کی بات یہی ہے کہ شیخ محسن علی نجفی کے آثار کیا ہے، علمی آثار کیا ہے، ان کی خدمات کیا ہے۔ تو یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ سینکڑوں علماء بلکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء اور مشائخ اور عقیدت مندوں کی شرکت اور اتنی کثیر تعداد میں شرکت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ واقعہ میں آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ کی خدمات تھی، جس کے نتیجے میں لوگ ان کے عقیدت کی بنیاد پر اتنی بڑی تعداد میں آج انہیں خارجہ عقیدت پیش کرنے، ان کے لیے طلبہ استغفار کرنے، ان کے مرقد پر فاتحہ پڑھنے اور برسی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محسن نجفی صاحب جو ایک پسماندہ علاقے سے اسلام آباد میں آ کر جس انداز میں کام کیا تھا، چونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں ہیلتھ کے حوالے سے بات کروں گا کہ انہوں نے ہیلتھ کے اوپر جتنا کام کیا تھا شاید اس علاقے کا کسی بندے نے اتنا کام نہیں کیا ہے۔ میڈیکل کیمپس لگانا، پھر وہاں عبداللہ ہسپتال بنانا، پھر یہاں جو ہے میڈیکل کیمپس لگوانا، ان کی جو خدمات ہے تمام شعبوں میں قابل قدر اور قابل فخر ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل تقلید ہے۔ لوگ جو ہے شیخ محسن کو اس کے کام کے نام سے جانتے ہیں، اور کمال کی بات یہ تھی کہ شیخ محسن اپنا نام کی تشہیر نہیں چاہتا تھا، وہ کام چاہتا تھا۔ آج لوگ جو ہے وہ کام کی وجہ سے شیخ محسن کو پہچانتے ہیں، ورنہ بذات خود شیخ محسن صاحب اپنی پبلسٹی قطعاً نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے یتیموں کو، بیوہ اور بالخصوص غریب طبقے کو جو کام کیا ہے وہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ شیخ آیت اللہ محسن علی نجفی، محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا، تو یہ اسم بمسمہ یعنی جس طریقے سے ان کا نام انتخاب ہوا ایسے ہی ان کا ملت تشیع پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اگر شیخ صاحب کے شاگردوں کو دیکھ لیں تو وہ ایک احسان، اگر شیخ صاحب کے اداروں کو دیکھ لیں تو وہ احسان، یقیناً ہمارا بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے۔ اور شیخ صاحب کی جو میں نے آخری سپیچ سنی تھی اور مجھے ان کی دستبوسی کا شرف حاصل ہوا تھا، اس میں شیخ صاحب کو تاریخی جملہ میں چند دن پہلے بھی میں نے سنا اور مسلسل میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، وہ یہ تھا کہ شیخ صاحب کو جناب سیدہ کے ذات مبارکہ سے ایک عجیب عقیدت تھی کہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آج جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ سیدہ کے وجود سے ہے، ان کی اولاد سے ہے، اور قیامت میں بھی جو سیدہ کا مقام ہے ہمیں اس سے امید ہے کہ بی بی ہماری شفاعت کریں گی، لہٰذا ہمیں چاہیے۔ اسی لیے شاید جب میں نے یہ دیکھا اور سوچا تو مجھے جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ کا نام جامعۃ الکوثر ہے، تو شاید اسی کی وجہ سے اور بی بی کی اس عقیدت کی وجہ سے قبلہ نے یہ اپنی اس جامعہ کا نام بھی جامعۃ الکوثر رکھا ہے۔ تو میری امید اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بی بی کے ذات بابرکت اور بی بی کے وجود ذیجود کی شفاعت سے آیت اللہ مرحوم
मोहसिन, हम सब के मोहसिन मिल्लत शेख मोहसिन अली नजफ़ी को बीबी की शफात से बहरमंद फरमाए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना अशरफ अखुंज़ादा साहब और हम उनसे ये सवाल करेंगे। आगा साहब बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, सलामत रहें। आगा साहब पहले ये बताइएगा कि मौलाना शेख मोहसिन साहब की मोहसिन मिल्लत की पहली बरसी है और उसकी कमी को, शेख साहब की कमी को इस साल आपने किस तरह महसूस किया? आप ज़रा अपने तासुरात बताइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मौके पर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। यकीनन किसी भी अज़ीज़ का इस दुनिया से चला जाना इंतहाई तकलीफ़देह और मुश्किल मरहला होता है, लेकिन वो शख्स जिसकी ज़िंदगी का बाकी लोगों की ज़िंदगियों पर असर हो, उसका चला जाना उन तमाम लोगों की ज़िंदगी में खला पैदा करता है जिनकी ज़िंदगी में इस शख्सियत का असर होता है। शेख मोहसिन नजफ़ी की जो शख्सियत है वो ज़ाहिर है उसके घर के लिए, उसके मदरसे के तल्लाब के लिए, बल्कि उसकी पूरी कौम के लिए ये बिल्कुल वाज़ेह और नुमायाँ उनका असर था। जब वो असर रखने वाली शख्सियत इस दुनिया से चली जाती है तो उसकी कमी को यकीनी तौर पर महसूस किया जाता है। इसी वजह से रिवायात हमारे पास इस तरह की हैं कि किसी आलिम का इस दुनिया से चला जाना, आलिम की मौत दीन में ऐसा रखना होता है कि जिसे पुर करना मुश्किल होता है। तो यकीनन हमने इस एक साल के दौरान उनकी कमी को बहुत महसूस किया और न सिर्फ हमने बल्कि पूरी कौम ने उनकी कमी का महसूस किया और जिसका मुज़ाहरा इस पूरे साल के दौरान होने वाले मजालिस, उनकी याद में मुनाकिद होने वाले मुशायरे और उनके लिए खराज तहसीन, खराज अक़ीदत के लिए होने वाले प्रोग्राम्स ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस पूरी कौम ने उनको बहुत याद किया और उनकी कमी को बहुत महसूस किया। नाज़रीन, इस वक्त हरम अब्बास के नुमाइंदा नासिर अब्बास नजफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो शेख साहब की बरसी के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर हरम अब्बास से तशरीफ़ लाए हैं और आइए हम उनसे कुछ मोहसिन मिल्लत के बारे में चंद सवालात करते हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया कि आप मोहसिन मिल्लत की पहली बरसी पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रगुज़ार हूँ हिदायत टीवी का कि जिन्होंने अपने प्लेटफार्म से हमें मौका इनायत फरमाया कि मोहसिन मिल्लत मुफस्सिर कुरान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी की ज़िंदगी और उनकी जो ख़दमात हैं उनके मुतालिक चंद कलिमात कहने का मौका इनायत फरमाया। शेख मोहसिन अली नजफ़ी क़ुद्दस सिर्रुहु की शख्सियत किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है और मैं कहूँगा कि ये वो नाबिगा शख्सियत है कि जिसने दीन की खिदमत में जितने भी प्लेटफार्म थे उन सब प्लेटफार्मों को न फ़कत टच किया बल्कि उसमें टॉप तरीन काम अंजाम दिया। बहुत सारी शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो दीन की खिदमत के एक ज़ाविये को टच करती हैं लेकिन उनके खिदमत के जो दीगर पहलू होते हैं वो मख्फी रह जाते हैं। अगर किसी ने तालीफ़ व तर्जमे के ऊपर कलम उठाया तो उनकी रफ़ाई ज़िंदगी की खिदमात जो हैं वो बाकी रह जाती हैं। अगर किसी ने तालीम और मदारिस दीनिया की बुनियाद डाली, दाग बैल डाली, तो उनकी दीगर जो ज़िंदगी के खदमात दीन के मुतालिक होते हैं वो बाकी रह जाते हैं। लेकिन इस शख्सियत के क्या कहने कि जिसने हर मैदान में अपना एक वाज़े असर छोड़ा है। तालीम का मैदान हो, चाहे वो दीनी तालीम का मैदान हो, तो मदारिस अहल बैत पूरे पाकिस्तान में एक वाज़े नुमायाँ हैसियत रखते हैं। अगर एकेडमिक सिलसिले में अगर आप जाएं तो आप देखें कि उसवा मदारिस जो हैं सिस्टम जो उन्होंने मुतारफ़ करवाया वो पूरे पाकिस्तान में राइज है। रफ़ाई कामों में देखें तो अपनी मिसाल आप नज़र आते हैं, तालीफ़ में देखें तो तफसीर अल-कौसर नज़र आती है, कुरान मजीद का तर्जमा नज़र आता है। गर्ज़ ये कि जिस मैदान में भी कहीं खिदमत इंसान सोच सकता था कि यहाँ पे दीन की खिदमत हो सकती है, वहाँ मोहसिन मिल्लत ने अपने वाज़े और नुमायाँ आसार छोड़े हैं और उनकी जो कमी है वो हमेशा महसूस होती रहेगी। उनके इदारे अगरचे बहुत अच्छे अंदाज में चल रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन जहाँ मोहसिन मिल्लत की
وجود کی برکات تھیں، اس خلا کو کوئی بھی پر نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسن ملت کے درجات کو بلند فرمائے اور جناب سیدہ اور اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت سے انہیں بہرہ مند فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ نمائندہ حرم حضرت عباس علیہ السلام ناصر عباس نجفی۔ رسول گرامی اسلام کا یہ فرمان کہ جب بھی اس دنیا سے کوئی عالم اٹھ جاتا ہے تو ایک پورے عالم میں خلا پیدا ہو جاتی ہے۔ محسن ملت قبلہ آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جن کی پہچان بقول آیت اللہ سید علی سستانی کہ ان کو لوگوں نے نہیں پہچانا، اور جب اس طرح کی نعمت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو یہ فطری طور پر انسان جو ہے ایسی نعمتوں کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے توفیق عنایت کی کہ میں آپ کے خدمت میں طلبگی اور اسٹوڈنٹشپ کے علاوہ بھی آپ کے خدمت میں 9 سال آپ کے ساتھ خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا، اور میں نے بہت قریب سے استاد بزرگوار کی شخصیت کو دیکھا۔ اگرچہ ان کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جن پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اگر کرکس بیان کرنا چاہوں، خلاصے کے طور پر بیان کرنا چاہوں، تو 2 صفات ان کے اندر بہت میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور ان پر زور بھی دیا کرتا ہے۔ اور ایک دفعہ مجھے انہوں نے خصوصی طور پر ارشاد بھی فرمایا تھا کہ یہ 2 خصوصیات اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں، ایک اللہ کے اوپر توکل، اور دوسرا یتیموں اور بے سہاروں اور غریبوں کی مدد کرنا۔ آپ فرماتے تھے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے اتنے ادارے چلتے ہیں اور اس کے لیے فائنانس کہاں سے آتا ہے، تو آج صاحب نے فرمایا میرے پاس 2 سورسز ہیں، ایک اللہ کے اوپر میں توکل کرتا ہوں، کسی سے نہیں مانگتا، اور دوسرا ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے وہ ایک حدیث بار بار سنایا کرتے تھے، اور تاریخی واقعہ بھی، ایک جملہ بھی بار بار سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب مولا امیر المومنین کو حکومت ملی تو انہوں نے یہ جو غریبوں اور بے سہاروں کی امداد کا جو سلسلہ تھا، اور امداد کا جو کہ آپ کہہ لیجیے وزارت تھی، وہ یہاں تک کہ حسن و حسین علیہ السلام کو بھی نہیں دی، اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تو شیخ صاحب کی خدمات یہاں پہ لوگوں کو بتائے بھی جاتے ہیں، دکھائے بھی جاتے ہیں، پورا شجرہ ان کا بنایا گیا ہے، تو ان گنت ہیں۔ اور اس سلسلے میں شیخ صاحب فرماتے تھے کہ اس کے 2 سورسز ہیں، ایک اللہ کے اوپر توکل اور دوسرا غریبوں کی سرپرستی کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اتنا توکل کہ میں آپ کو کیا عرض کروں کہ ایک دفعہ مدرسے کے اخراجات کے حوالے سے مجھے انہوں نے ایک چیک دیا، اور میں بینک گیا اور وہ کیش کرنے کی کوشش کی، اس میں پیسے نہیں تھے۔ میں واپس آیا تو مسکرائے، کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جس کا کام ہو رہا ہے وہی اس کا اہتمام کریں، اور آپ یقین کریں کہ ودن فیو ڈیز اہتمام ہو گیا، اور وہ جو کام ان کا چل رہا تھا توکل کے اوپر۔ اور آپ فرماتے تھے، ایک جملہ بہت مشہور بار بار فرماتے تھے کہ جو ہمارے لیے کافی ہے ہم اس سے نہیں مانگتے، اور جو ہمارا کوئی کام نہیں کر سکتے ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو اور یہ درس دیتے تھے کہ جو آپ کا کام کر سکتے ہیں اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس سے مانگا کرو۔ تو شیخ صاحب کے اندر توکل کی صفت اس طرح بھرپور تھی کہ آخری زندگی تک آپ نے بھرپور توکل کیا، اور آج ہمیں شیخ صاحب کی بہت یاد ستاتی ہے۔ اور 1 سال گزر گئے اور معلوم بھی نہیں ہوا کہ 1 سال کیسے گزرے ان کے فیوز و برکات کے بغیر، لیکن چونکہ ان کے صفات اتنی زبردست ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ان کے فیوز و برکات کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، ان کے اس قبر مبارک سے، ان کے اس مزار سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ شیخ صاحب کے درجات بہت بلند ہے اور بلند تر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ آیت اللہ محسن نجفی صاحب بہت عظیم شخصیت تھے، اور جہاں ان کے علمی اور سماجی کام ہیں
وہاں پہ اتحاد امت کے حوالے سے بھی ان کی گراں قدر خدمات ہیں، اور مسالک کو اور مذاہب کے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے انہوں نے بہت محبت بھرا انداز اختیار کیا ہے، اور ان کی خدمات کو جو ہے وہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وہ ایک عظیم شخصیت تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان تمام کاموں میں تائید حاصل تھی، اور آپ نے اسی تائیدی ایزدی کی بنیاد پر بڑے بڑے کام جو ہے وہ کیے ہیں، جو ایک انسان کے بس کی بات نہیں۔ شیخ محسن نجفی جو ہے وہ ایک امت کا درجہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں کہ اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمۃ اللہ یسد شیء۔ شیخ صاحب کے بلا ایک بڑی شخصیت ہے پاکستان میں، استاد العلماء تھے، پاکستان کے اندر دینی مدارس کو وسعت دینے والے، توسعہ دینے والے، پھیلانے والے، اکیڈمک سکولز بھی اس کے اندر بھی ان کا وسیع کام ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں جنہوں نے کام کیا ہے، ایک مرجع تقلید جو ہے نا اس سے بھی زیادہ ہے، جو عام طور پر کیا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کی علمی فرہنگی خدمات، قومی حوالہ سے ان کی خدمات ہر لحاظ سے مثالی ہیں، اور ان کے الحمدللہ ان کے جو خلف صالح ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے بچے ہیں، آغا شیخ اسحاق نجفی صاحب اور آغا شیخ انور نجفی صاحب حفظہ اللہ ماقیان، اور ان کی باقی بچے جو ہیں خدا متعال نے انہیں توفیق دیا کہ ان کے سلسلے کو آگے لے کے چلیں اور اس میں بہتری بھی لے کے آئیں اور آگے بھی بڑھائیں۔ تو شیخ صاحب کے جانے سے کمی تو بہت ہی ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا۔ شیخ صاحب کی ایک خوبی تھی، انہوں نے سسٹم بنائے، انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں، یعنی جس میں ایک چیزیں ایک فرد پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہیں، یہ ان کا حسن اور خوبی ہے۔ سسٹم پھر چلتا رہتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کر لیتا ہے۔ ایک جو چیز کمی ہے وہ مرکز وحدت تھے، نقطہ وحدت تھے پاکستان میں۔ جب قوم بڑے بحرانوں کا شکار ہوتی تھی تو وہ سب کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مجھے امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی یہی جامعۃ الکوثر، جامعۃ البیت اس کو پر کریں گے، اور ان کے جو خلف ہیں وہ پر کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے اس مشکل سے، جن میں ہم سارے پاکستان بھی بحران کا شکار ہے، ہم بھی مشکلات کا شکار ہیں، انشاءاللہ ان کا جو کردار ہے وہ دوام پیدا کرے گا اور جاری ساری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سال انتہائی سنگین، انتہائی سخت اور انتہائی مشکل، اور ایک ہستی جو آپ کا سب کچھ ہو، جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہو، آپ کو زندگی حیات بھی دی ہو، آپ کو علم بھی دیا ہو، آپ کو محبت بھی دی ہو، آپ کو معرفت بھی دی ہو، اور ان کی وجہ سے ہی یہ سارا پیار، یہ ساری محبت، یہ ساری توجہ ساری دنیا سے، ان کے بغیر اگر ان کی طرف سے دیے ہوئے حکم نہ ہوتے اور آگے اس کاروان کو لے کے نہ چلنا ہوتا تو یہ زندگی پھر زندگی ہی نہیں تھی۔ یہ سال اس طرح گزرا، اور سال کے بعد بھی خدا جتنی ہمیں زندگی دے گا اس لیے گزرے گا کہ جو کام انہوں نے شروع کیے اور جس پیار اور محبت سے شروع کرے اسے جاری و ساری رکھنا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام مومنین کا اور مومنات کا جنہوں نے بڑی تعداد میں اس برسی کے پروگرام میں شرکت کی ہے، اور قابل وصف بیان نہیں ہے یہ محبت، یہ پیار، یہ عشق، یہ عقیدت جو زندگی سے کے مختلف شعلوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے اور پاکستان کے باہر سے انٹرنیشنل بھی جو شرکت ہے، تمام بہت سے ملکوں سے شرکت ہے، مراجع کی جانب سے شرکت ہے، عطبات عالیات کی طرف سے ہے، اور آرگنائزیشنز کی طرف سے جو لوگ آئے ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں۔